خواتین و حضرات، ہم آپ کو رائے سازی بحث برائے مستقبل کے تیسرے مباحثے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رائے سازی امن و امان کی ترویج کی ایک ایسی کاوش ہے جس کا مقصد مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے مابین مباحثے کروا کر ایک ایسا متبادل بیانیہ ترتیب دینا ہے جو عوام کے لیے ایک فکری نشو و نما کا باعث بن سکے۔ رائے سازی کی کوشش ہے کہ مباحثے کی روایت کو عوامی حلقوں میں عام کر کے پاکستان میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کو ختم کیا جا سکے۔ ہمارے آج کے اس ذو لسانی مباحثے کا موضوع کچھ یوں ہے: پاکستانی طلبہ سیاسی جد و جہد کی اہلیت کھو چکے ہیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیو لاسٹ دا نیک فار پولیٹیکل اسٹرگل۔ پاکستان میں آئندہ انتخابات کے لیے ایک بار پھر پرانے چہرے اور موروثی سیاستیں سیاسی منظرنامے پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ آبادی کا 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تاہم ان کی شمولیت روایتی سیاسی جماعتوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پلڈات کے ایک حالیہ سروے کے مطابق آنے والے انتخابات میں 2 کروڑ نوجوان ووٹر انتخابی دھارے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جن کی ناکافی نمائندگی جمہوری عمل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ نوجوانوں کے اجتماعی سیاسی شعور کی عکاس طلبہ تنظیموں پر عرصہ دراز سے پابندی عائد ہے۔ حالیہ وقتوں میں طلبہ سیاست میں شرکت ان کے بڑھتے ہوئے سیاسی شعور کی عکاس ہے۔ تاہم کیا طلبہ سیاست اس سیاسی جدوجہد کی قابلیت رکھتی ہے جو موجودہ وقت کی ضرورت ہے؟ اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آج کی بحث طلبہ سیاست اور سماجی تبدیلیوں میں نوجوانوں کے کردار کا احاطہ کرے گی۔ آج کے مباحثے میں حزب موافقت کی جانب سے پہلے مقرر جناب سلمان منصور ہیں۔ سلمان منصور ایک نامور وکیل ہیں۔ آپ کانسٹیٹیوشنل اور سول لاء پر مہارت رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایڈوکیٹ ہیں۔ آپ برطانیہ کے سینٹر فار ایفیکٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سند یافتہ ثالث ہیں اور اسی حیثیت میں کئی قانونی مسائل حل کروا چکے ہیں۔ بطور ماہر قانون آپ سول سروسز اکیڈمی پاکستان سمیت کئی لاء کالجز میں تدریس کی ذمہ داری بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ یونائیٹڈ نیشنز ہیومن سیٹلمنٹ پروگرام میں بطور ٹرینر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہم آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ حزب موافقت کی جانب سے دوسرے مقرر جناب حسن امیر شاہ صاحب ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن امیر شاہ ایک معروف فزسسٹ اور ماہر تعلیم ہیں جو تھیوریٹیکل پلازما فزکس میں مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے 30ویں سربراہ اور تیسرے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کے انتظامی دور میں ادارے نے بین الاقوامی پہچان اور شہرت بھی حاصل کی ہے۔ آپ کی تعلیم اور تحقیق کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 2011 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ ہم آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ حزب مخالفت کی جانب سے پہلے مقرر جناب حارث خلیق ہیں۔ حارث خلیق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ آپ نے لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈیولپمنٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز حاصل کرنے کے بعد بیشتر بین الاقوامی تنظیموں میں بطور منتظم اور مشیر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں آغا خان فاؤنڈیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور سیو دی چلڈرن شامل ہے۔ حارث خلیق ایک ایوارڈ یافتہ شاعر اور مصنف بھی ہیں۔ ان کے انگریزی اور اردو زبانوں میں آپ کی شاعری کے مجموعے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے وکیل ہونے کے علاوہ آپ پاکستان کی سماجی اور سیاسی تاریخ پر بیشتر مضامین تحریر کر چکے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ حزب مخالفت کی جانب سے دوسری مقررہ محترمہ حنا جیلانی ہیں۔ حنا جیلانی انسانی حقوق کی جدوجہد میں شریک ایک نامور کارکن ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وکیل ہیں اور 1980 میں اپنی بہن عاصمہ جہانگیر کے ساتھ مل کر آپ نے پاکستان کے پہلے آل ویمن لیگل فورم کی بنیاد رکھی۔ آپ کا شمار ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ویمن ایکشن فورم کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان میں متعصب قانون سازی اور اقلیتوں اور خواتین پر تشدد کے خلاف مزاحمت میں ایک اولین کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی خدمات کے عوض آپ کو 2001 میں ملینیم پیس پرائز فار ویمن سے بھی نوازا گیا۔ ہم آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ ہم رائے سازی کو بحث و مباحثے کا ایک ایسا منفرد پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جو کسی عام بحث و تمہیز سے جداگانہ ہو۔
رائے سازی اس شائستگی اور نفاست کو معیار بنائے گی جو پارلیمانی طرز کے مباحثے کی خاصیت ہے۔ اسی مقصد کو پانے کی خاطر ہم نے مباحثے کے لیے ایک غیر روایتی قسم کا ڈھانچہ تشکیل دیا ہے جس میں کئی حوالوں سے گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ طرز مباحثہ مقررین کو احترام اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے مختلف نظریات اور خیالات کے تبادلے کے لیے ایک شائستہ فضا پیدا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ مباحثے کے قانون بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تمام مقررین اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ We are on the other side. think आप इधर आ जाएं, since you are going to lead. مباحثے کے قواعد و ضوابط کچھ یوں ہیں۔ مباحثے میں ہر موقف کے 2 نمائندگان ہوں گے، 2 مقررین زیر بحث قرارداد کے حق میں جبکہ 2 مقررین زیر بحث قرارداد کی مخالفت میں دلائل پیش کریں گے۔ یہ ایک ذو لسانی مباحثہ ہوگا اور مقررین کو 2 زبانوں یعنی کہ انگریزی یا اردو یا ان دونوں زبانوں کی آمیزش کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ مباحثے میں ہر مقرر 10 منٹ ابتدائی بیانات یا دلائل میں پیش کرے گا جس کے بعد 5 منٹ کے مختصر جوابات دیے جائیں گے اور اضافی تبصرے بھی ہوں گے۔ مباحثے کا آغاز حزب موافقت کے پہلے مقرر سے ہوگا جس کے بعد حزب اختلاف سے پہلے مقرر اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد حزب موافقت سے دوسرے مقرر اپنے دلائل دیں گے جس کے بعد حزب اختلاف سے دوسری مقررہ اپنی تقریر پیش کریں گی۔ یہی ترتیب جوابی تقاریر میں بھی استعمال کی جائے گی۔ مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ مقرر کی اجازت سے معلوماتی نکات تقریر کے دوران بھی لیے جا سکتے ہیں۔ بحث کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی جس کے دوران سامعین بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ حزب موافقت اپنی پہلی تقریر کا ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع خدا نخواستہ کسی حوالے سے بھی سوچ کی عکاسی نہیں کرتا کہ ہم کسی مایوسی کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنے آئے۔ ہماری بحث کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ شاید آپ میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی صلاحیت ہے جو خدا نے شاید آپ کو نہیں دی، پہلوں کو نصیب تھی، اور اس حوالے سے وہ پولیٹیکل سٹرگل کی جو ایک خصوصیت ہے یا ایک جذبہ ہے، چنگاری ہے، وہ آپ میں موجود نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا مقصد صرف ان حالات کا، ان مسائل کا ادراک کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے آج کے پاکستان میں طلباء کو ایک ایسے مقام پر لے آیا گیا ہے جہاں وہ مکمل طور پر اندھیرے میں ہیں، جہاں ان کے بنیادی سوالات یہ نہیں ہیں کہ کیا یہ چیز اچھی ہے یا وہ چیز اچھی ہے، یا رائٹ سائڈ پہ آپ صحیح سائڈ پہ کھڑے ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ آپ کھڑے ہیں تو وہ صحیح ہیں، کمیونزم کیا ہوتا ہے، ماڈرنزم کیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، یہ بحث ان کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس پہ ہم کہیں گے کہ کس وجہ سے وہ سیاست کا چنگاری، وہ پولیٹیکل سٹرگل کی وہ خواہش وہی اب موجود نہیں رہی ہے، اس کا بہت وجوہات، وہ سرکمسٹانسز ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور ان کا صحیح ادراک کرنا ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس بات سے ناواقف ہوں کہ کس طریقے سے 1984 آنورڈز جنرل ضیاء الحق کے ٹائم سے ایک خاص سیاسی جماعتوں کے بعد طلباء تنظیموں پر پابندیوں کا ایک نیشن وائڈ سلسلہ پورے ملک میں شروع کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ پہلے طلباء تنظیموں میں شاید وہ تشدد کی روایات نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی ایک 1979 سے وار کی ایک سلسلہ شروع ہوا تو خاص طور پہ وہ اسلحہ اور لڑائیاں انٹروڈیوس، وہ ہم کہتے ہیں اس کو، خاص طور پہ طلباء تنظیموں میں لے کے آیا گیا۔ پھر اس بہانے سے آہستہ آہستہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا گیا جو ایجنڈا آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ایک
بالکل کور پابندی لگا دی جائے طلبہ تنظیموں کے اوپر۔ الٹیمیٹلی جب لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑے ہم اپنے کالج کے ٹائم تک دیکھتے ہیں تو طلبہ تنظیموں کے لیڈرز جو ہیں وہ کسی خیالات یا سیاسی سوچ کے نمائندے نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ سیاسی جماعتوں کے وہ پالے ہوئے بدمعاش یا غدے بن گئے ہوئے تھے جو صرف اور صرف مرڈر، مختلف قسم کے اوفینسز، جھگڑوں میں انوالو تھے۔ اور یہ ایک کنٹینیوسلی بہانہ بنا کے پہلے ان کو اس طرح پروڈیوس کیا گیا، اور جب وہ اس صورتحال میں آ گئے جہاں سوائے تشدد کے طلبہ تنظیموں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر الٹیمیٹلی ہم ایک سٹیج تک پہنچے کہ 1993 میں سپریم کورٹ نے بھی مختلف ایک بلینکٹ کور پابندی لگا دی تمام پاکستان میں کہ جناب پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے طلبہ تنظیموں کی اجازت نہیں ہوگی، اور تشدد کو اس کا ایک ظاہری طور پر بہانہ بنایا گیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرا بلیف ہے، میں آپ کو مختلف مثالوں سے بتاؤں گا کہ 1947 کے بعد جس قسم کی ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہمارا ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک پاور سٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے، ہمارے ملک میں اس پاور سٹرکچر کے لیے یہ بات نقصان دہ ہے کہ کسی بھی قسم کی سوچ کی آبیاری کی جائے، کسی بھی قسم کے اختلاف کی اجازت ہو، کسی قسم کی سیاسی جدوجہد کی اجازت ہو، کیونکہ ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے، ہر ملک کا ایک پاور سٹرکچر ہوتا ہے، وہ پاور سٹرکچر کسی سوچ یا نظریے پہ بیس نہیں کرتا، وہ پاور سٹرکچر صرف پاور فار دا سیک آف پاور پہ ایک اتھارٹیرین رول پہ بلیو رکھتا ہے، جس میں ایک ہی اصول ہے کہ ایک شخص بادشاہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جو آج وہ اگر اسلام پسند ہے تو سب نے ٹوپیاں پہن لینی ہے، آج اگر وہ ماڈرنسٹ ہے تو سب ماڈرنسٹ ہو جائیں گے، اگر وہ بادشاہ آج کسی نئے نظریے کا اور کمیونزم پہ آ گیا ہے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، آپ دیکھیں گے تمام سیاستدان بڑھ کر تمام افراد صرف ایک سیاست کر رہے ہوں گے کہ جی کمیونزم اور سوشلزم کتنے بڑے نظریات ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے یہ چیز لوز نہیں کی ہے، بلکہ ایکچولی آپ کو اس موقع تک ایک خاص سرکمسٹانس، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کے ذریعے ڈیلیبریٹلی، اور میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ہمارے خیال میں جان بوجھ کر یہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ اب قوم ساری کی ساری اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سیاسی عمل ہے وہ سیاسی عمل ختم کر دیا جائے، ہر لیول پر ختم کر دیا جائے۔ اسٹوڈنٹ یونین پہ یہ چیز پابندی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جس ایکٹیویٹی میں، جس عمر میں میں ہوں، ہمارے بہت سے سینئر افراد ہیں، یہاں تک شاید ہم پہنچتے میں اپنے بارے میں کہوں گا ہم کنفارمسٹ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک خاص عمر گزر گئی ہے، جو کر سکتے تھے کر لیا ہے، اب ہم نے کوئی انقلاب نہیں لے کے آنا۔ انقلاب لانے کی عمر آپ کی جوانی کی ہوتی، جس وقت آپ کے ذہن میں کوئی امنگیں ہیں، کوئی آرزویں ہیں، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو سوچ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں اگر آپ پہ پابندی لگا دی جائے، جس طرح وہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شاہ مولے کا چوہا آپ نے دیکھا ہوگا، اوپر ایک بٹھا دیا جائے، سوچ کو بند کر دیا جائے، اس کے بعد آپ ساری عمر اپنے آزاد حیثیت سے سوچ نہیں سکتے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو 1971 آنورڈز استعمال کیا گیا ہے پاکستان، تمام پولیٹیکل تھاٹ کو سپریس کرنے کے لیے، اور اس کی بنیادی جگہ تھی میں نے بغاوت نہیں کرنی، جس جگہ سے بغاوت ہونی ہے اس جگہ کو بند کیا جائے، اور وہ تھی پولیٹیکل سٹرگل بائی دی اسٹوڈنٹس۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ کے ذہن میں نئے خیالات ہوتے ہیں، آپ نے نئی دنیا بسانی ہے، ڈریمز ہیں، کوئی خواہشات ہیں، مستقبل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، آپ میں حوصلہ ہے، آپ میں جذبہ ہے، آپ اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ یونین وہاں نہیں ہوگی، وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، وہاں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون سا نظریہ ہے، نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے، اور آخر میں حالت یہ آ جائے گی کہ ہم سب آپس میں پوچھیں گے کہ نظریہ ہے کیا، کہ نظریہ ہے بھی یا نہیں ہے کسی کا، کوئی اور کسی چیز پہ بلیف ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں تک آج ہمیں پہنچا دیا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے،
سب سے اہم بات ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کو ختم کرنا. اسٹوڈنٹ یونین ایک انسٹیٹیوشن تھا. یہ وہ انسٹیٹیوشن تھا جس سے تمام لیڈرز اپنا سٹارٹ لیتے تھے. اس انسٹیٹیوشن کا خاتمہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آگے چل کر جو سیاست آنی ہے وہ صرف اور صرف موروثی سیاست ہو, وہ صرف اور صرف طاقت کی سیاست ہو, وہ کسی نظریے کی سیاست نہ ہو. آپ فلاں خاندان کے ملازم ہیں یا آپ فلاں خاندان کے ملازم ہیں, آپ فلاں لیڈر کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں یا آپ فلاں لیڈر کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. آپ نے سوال نہیں پوچھا. اس بات کو سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کو ختم کرنے کا کوئی مقصد اور نہیں ہے سوائے یہ کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس میں سے نظریے کو باہر نکال دیا جائے. آپ کو کہیں بحث میں کسی قسم کا کوئی نظریہ نظر نہیں آئے گا. آپ اپنے رائٹ پوچھیں, لیفٹ پوچھیں, آپ کا دوست, آپ کا اسٹوڈنٹ ایک ہی سوال کا جواب دے گا. نظریاتی گفتگو کی پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹرگل جو ہے وہ صرف اور صرف پاور گریبنگ کے لیے ہے, اور پاور کا مقصد صرف اور صرف ایک بہتر لائف, اچھی گاڑی ہو, اچھا بنگلہ ہو, اچھی زندگی ہو. تکلیف سے کیا, نظریے سے کیا ملا, بھوک پیاس سے کسی کو کیا ملا. یہ تھاٹ, یہ سوچ ایک 1985 آنورڈس ایک کیلکولیٹڈ انداز میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کانسپریسی میں آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز نے اب کیسے ڈس ایبلٹی بالکل اس سٹیج پر پہنچ گئے. لیک آف انٹرسٹ اور ڈس ایلوژنمنٹ جو اب ہم کہتے ہیں, ایک لفظ بہت ہم استعمال کرتے ہیں. آج کل کا طالب علم کیا چاہتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ کنسرنڈ ہے, کیا وہ یہ سوچتا ہے پولیٹکس کے بارے میں کہ میرے پاس یہ نظریہ ہے, ملک کا ایسے نظام ہونا؟ ایسا کوئی نظریہ موجود نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے کالجز میں اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ایسی ڈبیٹ نہیں ہے. وہ وہی شکل دیکھ رہے ہیں جو نیشنل پالیٹکس کی ہے, جس نیشنل پالیٹکس میں انہیں سوائے طاقت کی لڑائی کے بائی اینی مینس پاسبل جو بھی بادشاہ کی غلامی اختیار کر لے وہ آ جائے گا. یہ ڈس ایلوژنمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ اور سوچ کے راستے بند ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی طور پر ڈسیبلٹی آ گئی. بہت شکریہ. حزب مخالفت کی جانب سے پہلے مقرر اپنے دلائل پیش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم دوستوں, ساتھیوں. سلمان منصور صاحب کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے میرا کام بہت آسان کیا. چونکہ مجھے ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق ہے, لیکن ایک بنیادی بات سے اختلاف کی جسارت کروں گا. پاکستان میں طلبہ سیاست اسی شد و مت سے آج بھی جاری ہے کیونکہ پاکستان لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے باہر بھی ہے. اور گلگت بلتستان میں جو اس وقت طالب علم دھرنا دے رہے ہیں, یا بلوچستان میں جو طالب علموں کی سیاست ہے, یا خیبر پختونخوا کے جو طالب علم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, میرا خیال ہے ہمیں یہ سب مد نظر رکھنا چاہیے. اسی ہال میں پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے اجلاس ہوتے ہیں, اسی ہال میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس ہوتے ہیں آج بھی, اسی ہال میں اسلامی جمعیت طلبہ کا اجلاس تو نہیں ہوا مگر ہم ان کی سیاسی حیثیت کی قدر کرتے ہیں. پھر بہرحال ایک سیاسی کارکنوں کی ایک سیاسی جماعت موجود ہے. میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لیے چلتا ہوں. تاریخ جنرل ضیاء سے شروع نہیں ہوتی. عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی تھی, اور آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے برصغیر کی آزادی اور پاکستان کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا تھا. بالکل اسی طرح حسن شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, اور جس روایت سے ان کا تعلق ہے یہ ان کو یاد ہوگا کہ انڈین اسٹوڈنٹس فیڈریشن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی انتہائی ایک فعال سرگرم سیاسی جماعت تھی, طالب علموں کی سیاسی جماعت تھی, جس نے برصغیر کی آزادی میں اور اشتراکی نظریات کے فروغ اور انسان دوستی کے فروغ کے لیے بنیادی کردار ادا کیا تھا. ہم آگے چلتے ہیں. سلمان صاحب نے پاور سٹرکچر کی بات کی, تو کیا ہم مان جائیں, تسلیم کر لیں اور اسی پاور سٹرکچر کو تسلیم کر کے اور مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ دو پہلو ہیں.
ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ پاور سٹرکچر کو بدلنے کی کوششیں اس ملک میں پہلے دن سے جاری تھیں اور آج بھی اسی طرح سے جاری ہیں، بالکل اسی طرح سے جاری ہیں۔ آپ نے چونکہ پاکستانی کی بات کی ہے تو پاکستان میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف میٹروپولیٹن سینٹرز کے خوشحال طالب علموں کی گفتگو نہیں کرنی، ہمیں پورے پاکستان کے طلباء کی گفتگو کرنی ہے۔ 1948 سے تشدد کی بات میں بالکل حمایت کرتا ہوں سلمان منصور صاحب کی۔ تشدد کا فروغ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ دیکھیں پورا ایک عمل ہوتا ہے، جب آپ مکالمے پہ پابندی لگاتے ہیں، ایبسنس اور ڈائیلاگ، جب مکالمے پہ پابندی لگاتے ہیں تو مکالمے پہ پابندی لا علمی کو جنم دیتی ہے، لا علمی عدم برداشت کو جنم دیتی ہے، عدم برداشت کیا کرتا ہے؟ شدت پسندی کو عدم برداشت جنم دیتی ہے، اور شدت پسندی تشدد میں بدلتی ہے۔ یہ پورا ایک آپ فزسسٹ ہیں، مطلب ایک پورا فلو چارٹ ہے، ٹریجیکٹری ہے جس سے پاکستان گزرا ہے، جس سے پاکستان آج بھی گزر رہا ہے۔ تو کیا اسے پلٹ دینے کی صلاحیت ہمارے طالب علموں میں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف حلقوں میں آپ کو ایک ریئیکشن، ایک رد عمل طالب علموں کی طرف سے نظر آتا ہے۔ ہماری یعنی جب میں طالب علم تھا، میں نے اتفاق سے جب میں یونیورسٹی میں پہنچا ہوں تو اس وقت یونیورسٹیز میں یونینز پہ پابندی لگتی تھی۔ یہ عمل 1984 میں شروع نہیں، 1984 میں ختم ہوا تھا۔ 1979 میں 1979 میں کالجز میں کچھ ابتدائی طور پر جو انٹرمیڈیٹ کالجز جو کہلاتے تھے، جہاں ایف اے ایف ایس سی تک پڑھایا جاتا ہے، پہلے ان میں پابندی 1979 میں لگی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی جو پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز تک پہنچی، اور وہ پابندی 1984 میں مکمل ہوئی۔ میں آپ کو کچھ شماریات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی یادداشت سے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت غلطی ہو۔ 1948 سے 1984 تک کی ایک اسٹڈی شائع ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ یونینز جب موجود تھی، اور یونین اور تنظیم دو علیحدہ علیحدہ چیزیں تھیں۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ فرق سمجھنا بھی ہم اس سے گزر گئے۔ تنظیمیں موجود ہیں، تنظیموں کو ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے یونین سازی کا حق نہیں ہے۔ یہ سندھ میں اس کے خلاف سندھ کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ بھی پچھلے 2.5 سال میں عمل درآمد کوئی نہیں ہوا سندھ کی جامعات میں۔ 1948 سے گوئنگ بیک ٹو مائی آرگیومنٹ، 1948 سے 1984 تک طلبہ کی مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی بہت ساری تحریکیں چلی۔ ان تحریکوں میں جو ایک، اور یہ بالکل سلمان منصور صاحب نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے ایک عمل کے ذریعے سے ایک غیر سیاسی عمل، یعنی سیاست کو گالی بنا دیا گیا۔ لیکن 1948 سے 1984 کے دوران اگر آپ یاد کریں تو بنگلہ دیش میں، جو کہ مشرقی پاکستان تھا، اور ہم بالکل یہ تصور کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کبھی تھا ہی نہیں اور اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے، مشرقی پاکستان میں جو زبان کی تحریک ہے، جو بنیاد ہے، اور جو معاشی حقوق کی تحریک ہے، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی، یہ طالب علموں نے شروع کی تھی۔ جگتو محاذ میں طالب علم جو تھے مشرقی پاکستان کے، جو طلبہ لیڈرز تھے، ان کا ایک بنیادی کردار تھا۔ 1952 میں وہ طلبہ کی تحریک کا نتیجہ تھا کہ 1952 میں، یہ بھی پاکستان میں لوگوں کو یاد نہیں ہے، پرانے سکے بھی اب نہیں چلتے، اب تو خیر نوٹ بھی نہیں چلتے، پرانے سکوں پہ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ اور اردو دو زبانوں میں لکھا ہوتا تھا، 50 پیسے یا 8 آنے یا جو بھی تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 1952 میں بنگلہ پاکستان کی دوسری سرکاری اور قومی زبان قرار دی جا چکی تھی۔ یہ طالب علموں کے سبب سے ہوا، طالب علموں کی تحریک کے سبب سے ہوا۔ 1952 میں ہی تقریباً یا 51-52 میں، جس میں فیض صاحب نے کوئی نظم کی ہے، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے کہ کئی بڑی تعداد میں اس کے کراچی میں ایک ان کی ریلی پر ایک وائلنٹ پولیس اٹیک ہوا اور اس میں کئی طالب علم شہید ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں بسوں، ٹرینوں اور ہر طرح کے جو کرائے ہوتے ہیں ان میں طالب علم اپنے لیے ایک ڈسکاؤنٹ لینے میں، رعایت لینے میں کامیاب ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین پہ پابندی لگی، کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی، طلبہ نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔
1948 سے 1984 کا میں چونکہ ذکر کر رہا ہوں، اس دوران طلبہ کے آپس میں طلبہ کے جھگڑوں میں 48 سے 84 تک صرف 2 طالب علم جاں بحق ہوئے. یہ میں مغربی پاکستان کی فگر دے رہا ہوں. 1984 سے میں 1985 میں جب یونیورسٹی میں گیا ہوں، 1985 سے 1990 6 برس میں یونیورسٹی میں رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ فیل ہو گیا، بلکہ 2 برس یونیورسٹی بند رہی 6 سال. اور اس دوران پاکستان میں 127 طلبہ آپس کے جھگڑوں میں مارے گئے. جمعیت، جی ایس این اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جمعیت کا تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس میں تشدد میں کردار رہا، لیکن باقی بھی کوئی کم نہیں تھے. پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی. یہ بات بالکل بجائے ہے کہ سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں ایک خاص ایجنڈا کے تحت طالب علموں کو استعمال کرنے کی کوشش کی. وہ آج بھی کریں گی. اور آپ چونکہ طلبہ اور نوجوان دونوں کو ایک ساتھ آپ نے استعمال کیا، اگر اس پیمفلٹ میں دیکھیں تو اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. اس سے مجھے اختلاف اس لیے کہ طلبہ تمام نوجوان وہ کریٹیکل ماس نہیں ہوتے جو کسی ریاست میں ترقی کو اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریت کو کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تمام نوجوان وہ کریٹیکل ماس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. پہلے بھی یہ نہیں تھا کہ تمام طلبہ جو ہے تنظیموں کا حصہ ہے، وہ یونین کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے گنجائش تھی کہ جو چاہے وہ اس عمل میں حصہ لے سکتا ہے. تو آج بھی وہ کریٹیکل ماس طلبہ میں موجود ہے، اور کسی قسم کی مایوسی اور کسی قسم کے تفکر کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے کہ جو پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو پاکستان کے موروثی سیاستدان ہیں، ان سے ان کا شکار، ان کے ہتھ کنڈے جو جس طرح کے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے ضرور بچنے کی ضرورت ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ طلبہ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے، یا کسی قسم کی کوئی کجی ہے، یا کسی قسم کی کوئی صلاحیت، یا ان کے شعور، فکر اور شعور میں کسی طرح کی کمی ہے. اور میں نے آپ کو پاکستان کے بہت سے علاقوں کی اور مختلف طبقات کی مثالیں دی. ایک نعرہ تھا جو آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، جمہوریت کے 3 نشان، طلبہ، مزدور اور کسان. طلبہ کو اپنی سیاست کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے پاکستان کا جو یہ طبقاتی اور ایک جو غیر منصفانہ سماج ہے اسے بدلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. حزب موافقت سے دوسرے مقرر جناب حسن امیر شاہ اپنے دلائل پیش کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ. اور آئی تھنک جیسے حارث نے کہا کہ he agreed with a lot of things which have been said in favor of the proposition. I think I also feel that there are many things that many views that have been put forward that جن کے ساتھ میں agree کرتا ہوں. Of course پاکستان کی اسٹوڈنٹ تحریک کی ایک ہسٹری ہے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو پری انڈیپینڈنس بھی موجود تھی اور پھر پوسٹ انڈیپینڈنس بھی وہ موجود رہی. جب مسلم لیگ کے اپنے ٹکڑے ہوئے یا وہ ڈفرینٹ فیکشنز میں بٹ گئی تو یہ ایم ایس ایف بھی ادھر ادھر ہو گئی. مگر اسی دور میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کا ذکر حارث نے بھی کیا ہے، دیٹ کیم ان ٹو بینگ ان دی ارلی 50s ان کراچی، اور یہ بڑی وائبرنٹ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ تنظیم رہی. اینڈ اس کا ڈائلاگ جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ بھی شروع کے دنوں میں بہت ہوتا رہا. کمیونسٹ پارٹی بین ہو گئی، بی ایس ایف پھر بھی چلتی رہی، اور بہت عرصے تک وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں وہ I have just 1 minute. No, you have 9 more minutes. 9 more minutes. اچھا. So, but as we go on, we see کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں این ایس او بھی بنی، این ایس ایف بھی بنی، ایسٹ پاکستان میں بھی ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس لیگ بنی، پھر عوامی لیگ کی فیکشنز بنی. مگر 1984 کے بین کے بعد، جس کے کچھ نہ کچھ دلائل دونوں سائڈوں سے آپ لوگوں نے سن لیے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ جب 1989 میں آئی تھنک پھر سے بحال ہوئی بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں، تو پیپل سو کہ اس میں بہت زیادہ وائلنس آ گیا ہے، بہت آرمڈ ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس. میں بھی اس آرمنگ کی وجہ ضیاء الحق کی پالیٹکس تھی اور آئی جے ٹی کو بہت اوپن طریقے سے سپورٹ کرنا تھا. بٹ بہرحال دیٹ لیڈ ٹو دا فائنل بین
in 1993. اس کے بعد میں صرف یہاں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1986 سے میں پڑھا رہا ہوں. پہلا میرا زندگی کا حصہ 16 سال پنجاب یونیورسٹی میں گزرا, اور پھر 2002 سے لے کر 2019 تک گورنمنٹ کالج میں, and now FC College. So this is almost, I don't know, 36 years continuity in the teaching profession and interacting with students. میری کنٹینشن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سیاست میں حصہ لیتے ہیں, وہ جا کر ووٹ بھی دیتے ہیں, ان کی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہوتی ہے, وہ سب کچھ یہ کرتے ہیں, مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی بہت ابھار ہم نے دیکھا ہو کہ لوگوں کی خواہش ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ تنظیم کیمپس میں رہتے ہوئے بنانا چاہتے ہیں, تو وہ چیز بہت عرصے سے نظر نہیں آئی ہے. 80s میں, لیٹ 80s میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی, تو کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی پنجاب یونیورسٹی میں نظر آئی کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس تنظیم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, مگر ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی کوئی اس چیز میں اتنی کین نہیں تھی کہ وہ ان اسٹوڈنٹ تنظیم کو سپورٹ کرے. ابھی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آئی تھنک اس چیز پر ایک کنسنسس سا ڈیولپ ہو گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اب ایٹ لیسٹ ان دیز میجر ان پنجاب اینڈ ان کراچی, ہم کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ ونگز قائم کرنا چاہتے ہو. اسٹوڈنٹس میں بھی ابھار نہیں ہے کہ دے آر trying to set up student unions or student organizations. I have not seen this happening. The only student تنظیم جو سروائیو کرتی رہی ہے that is اسلامی جمعیت طلباء, جس کی خاص وجوہات ہیں کہ اس کو ایک خاص طریقے سے نرچر کر کے آگے کیا گیا, اس کو عام کیا گیا, اس کو لوگوں کو مار پیٹ کرنے کی, قتل کرنے کی ایک قسم کی بلینکٹ لائسنس دے دیا گیا. باقی اسٹوڈنٹس اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے. سو یہ بڑی اسپیسیفک آئی تھنک حالات ہیں جو یہاں رہے ہیں. اسٹوڈنٹس میں خواہشات بھی ہوں گی, خواہشیں بھی ہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, مگر کیمپس میں آرگنائز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اس لیے چونکہ وہاں پر کوئی اتنا ابھار نہیں آیا, وائس چانسلرس کے لیے, ایڈمنسٹریٹرس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ایک دم چپ کرا دیا جاتا ہے. سو دس از واٹ آئی ہیو سین دیٹ دیر از. اور حارث نے جیسے ذکر کیا کہ یہ پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی موجود ہے, مگر وہ HRCP میں آ کر اپنی میٹنگ کرتی ہے, وہ کیمپس کسی پر میٹنگ نہیں کرتی ہے. سو آئی تھنک یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں پر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر اپنی تنظیم سازی کر سکیں اور کوئی تنظیم بنا سکیں. شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایک روایتی رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس تھی وہ دنیا بھر میں ختم ہو چکی ہے. سوویت یونین کے ڈیمائز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس طرح کی جو لیفٹ ونگ پالیٹکس تھی, جو ایک آلٹرنیٹ پالیٹکس سمجھی جاتی تھی, اس کا بھی خاتمہ ہوا. ٹریڈ یونین موومنٹس پر بھی اس کا اثر ہوا, اور یقیناً اسٹوڈنٹس پر بھی ہوا. اور پاکستان میں تو اور بھی وجوہات جڑ گئی ساتھ میں کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی تھی کہ جو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو نتیجہ یہ ہے کہ آئی تھنک آئی فائنڈ مائی سیلف ایٹ دی اینڈ سپورٹنگ دی پروپوزیشن that the students have lost the knack of organizing themselves and for political struggle. It is unfortunate, but I think that is the reality. Maybe economic realities بھی ایسی ہیں, شاید ہمارے students کے اوپر demands بھی ایسی ہیں کہ they have to get up and get jobs, they have to support families, سارا کچھ ہے. اگر بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن آج زندہ ہے تو مے بی یہ ایک بڑا پیروکیل اسٹرگل ہے. یہ ایک خاص قومیت کے ساتھ جڑا ہوا اور قومیت کے رائٹس کے ساتھ جڑا ہوا اسٹرگل ہے. اس کا کوئی اوور آل آئیڈیولوجیکل جو مسائل ہیں اس کے ساتھ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے ساتھ ان کا کوئی زیادہ جوڑ بندھا ہے. سو آئی فیل کہ اٹ از ناٹ کہ اسٹوڈنٹس کچھ لیک کرتے ہیں, اٹ از جسٹ کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے. ایوری باڈی cannot afford to be part of a violence on campuses. تو شاید اس وجہ سے کہ اگر ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس میں وہ سخت نہیں رہی کہ وہ کیمپسز کے اوپر آ کر اپنی تنظیم سازی کریں اور اپنے اسٹرگل کو کہیں لے کر جائیں. تھینک یو ویری مچ.
حزب مخالفت سے دوسری مقررہ محترمہ حنا جیلانی اپنے دلائل پیش کریں گی. بہت شکریہ. اپنے ساتھی کی جو دلائل ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے میں جو ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو اس پروپوزیشن کے حق میں ہمارے دو معزز جو ڈیبیٹرز ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اس بات پر مرکوز ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو وہ اپرچونٹیز ڈینائی کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنی پولیٹیکل اسٹرگلس کے لیے کچھ اسکلس بنا سکیں. یہ بات انہوں نے نہیں کی کہ کیا واقعی وہ جو فیکٹرز ہیں یا وجوہات ہیں انہوں نے مکمل طور پر اسٹوڈنٹس کی اس ابیلٹی کو کہ وہ پولیٹیکل اسٹرگلس کریں یا ان کو سمجھ پائیں پولیٹیکل اسٹرگل کے مقاصد کو. میرا خیال ہے اس پہ کوئی بات نہیں. میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک پولیٹیکل ذہنیت ہونے کا اور اس پولیٹیکل ذہنیت کے ساتھ ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ پولیٹیکل اسٹرگل کے محرکات کو سمجھنے کا وہ اس پانی کی طرح ہے جو پتھروں میں سے بھی اپنی جگہ نکالتا ہے. اور میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں مجموعی طور پر تو یہ ابیلٹی اسٹوڈنٹس کی ڈسپائٹ آل دا obstructions and obstacles in the way of understanding. نیک کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کی اسکل نہیں ہے وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اور کس حد تک سکسیسفلی کر پاتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کیا وہ سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان ساری obstacles کے باوجود وہ سمجھتے بھی ہیں اور ان کے شواہد ہمیں ملتے بھی ہیں. میں ہسٹری میں نہیں جاؤں ہسٹری میں کیا ہوا اور وہ جو کچھ ہوا وہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہوا اور اس کا اثر تنظیم سازی پہ یونیورسٹیز کے ماحول پہ ایکیڈیمک انوائرمنٹ پہ کیا ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتی. یہ آپ کو دونوں طرف سے اس کی بہت سی ایک ہسٹری کے حوالے سے مل رہی ہے. میں مگر اپنے موقف کے سپورٹ میں ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں. جب اس ایوان کا اجلاس ہوا آغاز ہوا آج جب ہوا اور اس پلیٹ فارم کی انٹروڈکشن کرائی گئی تو آپ کی جو یہاں ہوسٹ ہیں یہ جس پلیٹ فارم سے آج ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پولیٹیکل ڈسکورس کے کیا پیرائے ہونے چاہیے اور کیا پرنسپلز ہونے چاہیے. اس سے بڑی میں آپ کو کیا مثال دے سکتی ہوں کہ آج بھی یہ سوچ اور اس سوچ کے لیے ایک انیشیٹو لینے کا جو ارج ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہے and for me that is the knack of political struggle and not the measurement of any success or any lack of success. That's students learn. دوسری مثال میں ایک اور آج ہمارے ہاں ایسے نوجوان پالیٹیشنز بھی وجود میں آ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال شاید آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں عماد جان کی. عماد جان کی اسٹرگل ایز اے اسٹوڈنٹ شروع ہوئی. اس کی پولیٹیکل لائف بھی اسٹوڈنٹس کے سپورٹ سے شروع ہوئی. عماد جان نے سب سے پہلے اس کی سب سے پہلی اور پرائمری کانسٹیٹوئنسی اسٹوڈنٹس تھے اور وہ اسٹرگل کس لیے تھی وہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ ارج موجود ہے. یہ بھی اہم ہے کہ وہ کن معاملات کے اوپر اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کرتے ہیں. میرے لیے اسٹوڈنٹس کی پولیٹیکل اسٹرگل is not associated with their affiliation to any political party. That's not political struggle. Political struggle is for the promotion and protection of democracy,
the promotion and protection of democratic institutions, and the ability to understand the importance of those democratic institutions that represent the people, and how you struggle in order to ensure that not only is democracy preserved, but also respect for the rule of law and the respect for human rights becomes a primary objective of any student platform, so that they can communicate those messages in even a better way than my generation could communicate today to the public. और वो पब्लिक सपोर्ट उन प्रिंसिपल्स के लिए हासिल करना जो कि हर नौजवान के दिल में बहुत से क्वेश्चंस पैदा करते हैं। या डिसइल्यूशनमेंट की बात, क्रिटिसिज्म की बात, मैं बिल्कुल इस बात से ना इनकार कर सकती हूँ कि ये बात दुरुस्त है, बल्कि ना इनकार हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जहां जहां वो रमक उन स्टूडेंट्स से ट्रांसफॉर्म होते हुए उन लोगों में जो नौजवान एक नस्ल है जो जरूरी नहीं कि स्टूडेंट हो, उनके लिए भी अब आज ये एक अहम चीज नजर आ रही है कि वो प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहां से आवाज उठे और उस डिसइल्यूशन को डिसिपेट करें। तो जहां डिसइल्यूशन है, डिसइल्यूशनमेंट है, सिनिसिज्म है, तो वहां पर उसी तबके से उन्हीं नौजवानों की तरफ से ये अर्ज भी है कि इस डिसइल्यूशनमेंट को और इस सिनिसिज्म को डिसिपेट करें, ऐसे डायलॉग्स करवा के, ऐसे डिस्कोर्स करा के, ऐसे माहौल में डिस्कोर्स करा के कि जहां पर डिविजन, डिवाइसिवनेस ज्यादा इंक्रीज ना करे, बल्कि कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड और प्रिंसिपल्स के ऊपर अग्रीमेंट्स पैदा करें। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी जो मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर नैक नहीं खोया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी जरूर खोई है, लेकिन उसके बावजूद वो रमक हमें आज भी नजर आ रहा है। आखिर में ये कहना चाहूंगी, स्टूडेंट यूनियंस की बात हुई, स्टूडेंट्स को न सिर्फ ये कि ये नैक है, हमारी सबकी मजबूरी कोशिश इस वक्त ये होनी चाहिए कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो नौजवानों का तबका है मजबूरी का, उनको इस बात पर एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बुनियादी हकूक समझ सकें और उनको हासिल करने के लिए भी स्ट्रगल करें। वो भी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। आप सब जानते होंगे, आप इस एज के हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तंजीम साजी का हक एक बुनियादी हक देती है और उसको गारंटी करती है और उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की ऑब्लिगेशन रियासत पे डालती है, और रियासत अगर उसी हक की पामाली करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली करता है। हमारा काम ये है कि हम जहां पामाली देखें वहां उसका अजादा भी करें और उसकी एनफोर्समेंट के लिए भी स्ट्रगल करें। वो भी एक सियासी स्ट्रगल है जिसमें वुकला शामिल है, जिसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, जिसमें स्टूडेंट शामिल हैं, जिसमें हर उस शोबे से लोग, एकेडमिक्स शामिल हैं। और जितनी इस मुल्क में ज्यादतियां हुई हैं जिनका आप लोगों ने जिक्र किया है, वो ज्यादतियां उन इंस्टीट्यूशंस में हुई हैं जहां एनवायरनमेंट पूरे मुल्क की अफेक्ट हुई है। मसलन एकेडमिक फ्रीडम नहीं होगी तो वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्टूडेंट क्या इस्तेमाल करेगा? आपका हक है तंजीम साजी का, आपका हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंटरनेशनल लॉ में बच्चे का भी, 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनका भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड कहती है एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड इंडिविजुअली एंड in association with others to promote and protect human rights, fundamental freedoms, peace and security, and democratic principles. So I will end here saying that I oppose the proposition. I feel that the students do still have the knack. They may lack the opportunities that promotes their skills even further and hones their ability to
involve themselves and engage in political struggles, not necessarily partisans political politics, but generally the politics of ideologies. Thank you. जवाबी तकरीर के लिए जनाब सलमान मंसूर साहब को दावत दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, ये हमने गुफ्तगू के शुरू में ही कह दिया था कि खुदादाद सलाहियत तो यकीनन हर इंसान को अल्लाह ने दी। हम उस बात के बारे में बहस चाहे युगांडा, किसी भी गैर सियासी तरीन इलाके, अफ्रीका, किसी भी दुनिया के खत्ते में बात करें, हर इंसान को खुदादाद एक सलाहियत दी है। हमारे तलबा में वो खुदादाद सलाहियत। ये बहस कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या उन्होंने खो दिया है, क्या उन्हें ये चीज़ हासिल है या नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ और प्रैक्टिकलिटीज़ के मामले में आज देखने की ज़रूरत है। क्या प्रैक्टिकल, क्या वाकई तौर पर उनका ये स्टेटस है, या वाकई तौर पर ये उनके पास स्किल, सेट ऑफ स्किल्स मौजूद है, जिसे हम सही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। नेचुरल एबिलिटी नहीं, सेट ऑफ स्किल्स मौजूद है उनके पास। हर काम करने के लिए कुछ चाहिए। हम वकील हैं, वकालत के तौर पर कुछ सेट ऑफ स्किल्स सीखना है आपने। उस्ताद हैं, उस्ताद के तौर पर कुछ सेट ऑफ स्किल्स सीखना है। हम कोई भी काम करें, एक सेट ऑफ स्किल्स है। एक गाड़ी है, चलानी है, ड्राइवर है, एक सेट ऑफ स्किल्स है आपने सीखना। पॉलिटिकल स्ट्रगल एक सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर करता है। क्या हमारे तलबा के पास वो सेट ऑफ स्किल्स आज मौजूद है? हम इस बात पे गुफ्तगू करें, और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एजुकेशन से। नेचुरली उनके में यकीनी तौर पर ये सलाहियत मौजूद है, लेकिन ना उन्हें कोई ट्रेनिंग इस किस्म की मौजूद है कि वो सेट ऑफ स्किल्स ये हासिल कर सकें, ना उनको ये तालीम मैसर। हम गुफ्तगू बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि शायद जो इतना मशहूर एक फ़िलासफ़र फूको फ्रेंच का, उसकी फ़िलासफ़ी है कि किस तरीके से यूरोपियन सिविलाइजेशन ने इंस्टीट्यूशंस को पहले इंस्लेव किया है, थॉट को इंस्लेव किया है, और फिर लोगों को एक लगे बंदे सिलसिले पर चला दिया। उसको शायद सबसे ज़्यादा अगर फॉलो किया तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने फॉलो किया, हमारी जनरेशन्स पर इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा उस टोपी को हमारी ये जो जनरेशन हम कहते हैं 1975 ऑनवर्ड्स आई है, उसके ऊपर ये फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं कि ये सेट ऑफ स्किल्स किस तरीके से ख़त्म कर दिए जाए। अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, अगर पॉलिटिकल सेट ऑफ स्किल्स होगा, तो एक एस्टैब्लिशमेंट बरकरार नहीं रह सकती। हर किसी ने क्वेश्चन करना है, हर किसी के सवाल। तो हम ये कह रहे हैं कि फैक्चुअली उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से आज वो पॉलिटिकल सेट ऑफ स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट यूनियंस में मौजूद नहीं है, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि अगर हमने अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, अगर हमने इस मायूसी को खत्म करना है, तो वो क्या पॉलिटिकल स्किल्स का सेट है जो आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के लिए आगे रिक्वायर्ड है, और आप उसके ऊपर फोकस करें। एक बहुत आम सी मिसाल है, आप सारा दिन बैठ के फेसबुक पर ट्वीट कर रहे हैं, आप सारा दिन बैठकर जनाब मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम व्यू पॉइंट्स जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभी हम अपना रिएक्शन देख लें। एक तशद्दुद के माहौल से हम गुजर रहे हैं, जवाब क्या है? तशद्दुद आया। तशद्दुद के जवाब में कोई नजरिया हम सामने नहीं ला सकते, कोई आइडियोलॉजी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल आइडेंटिफाई कर देंगे आपने आइडियोलॉजी में लेके आए कि जनाब ये एक रिप्रेशन है, ये एक सिस्टम है, तो हम एक नया थॉट प्रोसेस दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम दे रहे हैं। ना पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ना मुस्लिम लीग नून की है, ना किसी और जमात की है। तलबा की तरफ से, नई जनरेशन की तरफ से कोई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सोच कि हमारा मुल्क मुस्तकबिल में ऐसा होना चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए, उस ड्रीम तक हमारे पास ये फलां स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का मतलब होता है। कौन सा ऐसा बिलीफ है जिसने इस सब को बर्बाद किया है, हम उस प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करें। वो ये पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आज कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या अगर शायद जमात आप यहाँ एक्टिविटी की इजाज़त भी दे दें, उन सबको यकीन होगा कि जनाब हमारी तलबा यूनियन का सदर कौन बनेगा, जिसको वाइस चांसलर साहब सेलेक्ट कर लेंगे। यानी अपने में कोई बिलीफ नहीं है,
ہمارے ملک میں لیڈر وزیر اعظم کون بنے گا؟ جس کو اسٹیبلشمنٹ سلیکٹ کر لے گی. ملک کا کونسلر کون بنے گا؟ جس کو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ بنا دے گی. ہم کسی آرگنائزیشن میں ہیں, کسی بھی جگہ پہ ہیں, ہمارا یہ یونیفائڈ بلیف ہے کہ اس آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہے جو کہہ دے گا وہی لیڈر بن جائے گا, وہی تھاٹ فالو ہوگی, باقی سب خاموشی سے ڈر کے بیٹھے رہیں. اسی میں سب کی بھلائی ہے. یہ وہ خوف ہے جو اب ہم میں آ گیا ہے اور ہماری ایگزسٹنس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے, جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس خوف, اس بلیف سسٹم کی وجہ سے اور لیک آف آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں they have lost the knack for political stuff. Thank you. حزب مخالفت کی جانب سے جوابی تقریر کے لیے جناب حارث خلید صاحب کو دعوت دوں. بہت بہت شکریہ. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا سلمان صاحب کہ آپ نے کہا اہلیت نہیں ہے, میں اس پہ اصرار کروں گا کہ اہلیت ہے مواقع میں, اور یہ دو علیحدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ خوف ہے. یہ ڈاکٹر مہران بلوچ جو بلوچ لڑکیوں کے ساتھ جن میں بیشتر طالب علم اسلامی آباد یونیورسٹی کے باہر بیٹھے ہیں, اس میں خوف ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی خوف ہے جو منظور بشتین کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہوتا ہے اور لاہور تک آتا ہے, اس میں کوئی خوف ہے. ہمارے علی جان کا آپ نے ذکر کیا کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کا جلسہ یہاں کیوں ہو گیا, بھائی اس لیے ہو گیا کہ آپ نے اس کو ایف سی کالج سے نکالا, آپ نے اس کو پنجاب یونیورسٹی سے نکالا. تو کیمپس میں کیسے کوئی جلسہ کرے گا؟ بالکل ہوتے ہیں کیمپس پہ جلسے, پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. اور ایک بات اور ڈاکٹر حسن شاہ سے معذرت کے ساتھ کہ غیر متوازن وفاق میں اپنے قومی حقوق کے بات کرنے والوں کو پیروکیل کہہ کر ان سے گریز نہیں کیا جا رہا, چاہے وہ بلوچ لیفٹ کی پالیٹکس بھی ختم نہیں ہوئی. جس دن انصاف اور عدل, سوویت یونین کا ماڈل فیل ہو گیا ہوگا, لیکن جس دن تک عدل اور انصاف قائم نہیں ہوتے دنیا میں, بائیں بازو کی سیاست ختم نہیں ہوگی, انسانی حقوق کی جدوجہد ختم نہیں ہوگی, معاشی انصاف کی جدوجہد ختم نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. حزب موافقت کی جانب سے دوسری جوابی تقریر کے لیے جناب حسن امیر شاہ صاحب. شکریہ جی. میرا مطلب جو کہنے کا ہے کہ یہ پیروکل تنظیمیں ہیں, بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن, میرا خیال ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اسی ملک میں جو پہلے تنظیمیں تھیں, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جو تھیں, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, ایل ایس او تھی, اسلامی جمعیت طلباء ہے, ایسٹ پاکستان یوتھ لیگ تھی شاید اس کا نام, یہ سب کسی صوبے کے ساتھ جڑی ہوئے نہیں تھی. اور ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں جو ضرورت ہے وہ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ جو ان سب چیزوں کو جوڑے آپس میں آ کر. اگر صرف ہم نے پختونوں کی بات کرنی ہے تو شاید پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, یا سندھ ہے, یا بلوچستان ہے, وہ شاید پختون اسٹوڈنٹس کی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا, اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا. ٹیلنٹ ختم کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا گیا ہے شاید, مگر موقع کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. شاید کوئی اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے فرام امنگسٹ دا اسٹوڈنٹس, کہ جو آ کر اپنے زور بازو پر آ کر تنظیم بنا لے. اگر یونیورسٹی کالج کی اسٹیبلشمنٹ نہیں بھی چاہتی تو وہ پھر بھی بن جائے. تو میرا خیال ہے یہ جو پہلے تنظیمیں بنی یہ کسی کے زیر سایہ نہیں بنی, کسی فوجی حکمران نے آ کر ان کو انسٹال نہیں کیا, یہ بن گئی. اور ان تنظیموں میں سے بہت اچھے اچھے لوگ نکلے. ڈی ایس ایف میں سے جو فوری طور پر میرے ذہن میں نام آ رہے ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام ہے, ڈاکٹر ہارون احمد کا نام ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ پولیٹیشینس میں بھی لوگ ہوں گے. پنجاب میں سے ہم دیکھتے ہیں جہانگیر بدر, جاوید ہاشمی اینڈ مینی ادرز, جنہوں نے 60s اور 70s کی پالیٹکس میں سے اپنا نام پیدا کر کے آگے پالیٹکس میں آئے. اسما جہانگیر صاحب آئے.
then Tariq Ali himself, who went on to become a big student leader in Europe, I would say. तो और शायद ये सब स्ट्रगल्स जुड़े हुए थे. यूरोप में जो स्ट्रगल था उसका एक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर भी हुआ, यहाँ की तंजीमों पर और स्टूडेंट मूवमेंट्स पर भी हुआ. सोवियत यूनियन की डिवाइस का मैंने जिक्र इसलिए किया कि ये सब जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी थी, जो एक ऑपोजिशन की आइडियोलॉजी थी, जो नई नई तंजीमें बना रही थी, उसको शायद एक बहुत बड़ा धचका मिला. सो ये भी एक वजह है कि आज हमारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करने के और तंजीम बनाने के शायद उनमें वो लैक जो है वो नहीं रहा है, कि लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन अगेंस्ट दैट. इट इज़ नॉट अ वेलकम सिचुएशन. मैं बाय नो मीन्स आई एम नॉट कंडोनिंग इट कि यही होना चाहिए और यही अच्छा है. हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल तंजीम और उनका स्टूडेंट्स यूनियन होना चाहिए. उनको अपने यूनिवर्सिटी में राइट्स के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत है. उनको एक ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है. और जैसे कि हिना ने कहा कि ये सब हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की तरफ उसमें कंट्रीब्यूट करता है. मगर आई थिंक उन हालात में से निकलने के लिए आपकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ ज़्यादा जोर, ज़्यादा कमिटमेंट और एक लीडरशिप उभरने की ज़रूरत है. आपने अमार जान का जिक्र किया. ही वॉज अ टीचर डूइंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स, नॉट अ स्टूडेंट डूइंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स. कंस्टिट्यूंसी उनकी स्टूडेंट्स थी, मगर वो कंस्टिट्यूंसी कमज़ोर सी थी. वो जब यूनिवर्सिटी से चले गए तो वो सारा कुछ बैठ भी गया. वो दूसरी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर भी यही हुआ. मैं चूँकि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एट दैट टाइम, तो मैं समझता हूँ कि उसके कोई बुनियाद जो है वो ठोस नहीं थी. इसलिए वो एक छोटा सा बुलबुला आया जो निकल गया और अब पता नहीं कहाँ गया. So I don't know where he is now or what happened to that politics. So I think एक ज़्यादा firm grounds के ऊपर organize होने की ज़रूरत है. किसी ना किसी को आप में से ये लीड लेनी होगी. कोई आपको बना कर नहीं देगा ये चीज़. जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें मैं भी शामिल रहा हूँ, जो एज वाइस चांसलर और एज अ टीचर, हमारा थोड़ा सा हम हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, मगर हम इसको इस्टेब्लिश नहीं करा सकते. कानून के पीछे छुपना हमारे लिए बहुत आसान है कि कानून है जी कि स्टूडेंट यूनियन नहीं बनेगी, मगर बनते हैं यूनियंस, बनती हैं ये चीज़ें अगर आप उसको ज़ोरदार तरीके से बनाना चाहें और आप अपना नैक ऑफ मेकिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस उस सिक्के को मनवाने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द लक. आज के इस मुबाहिसे की आखिरी जवाबी तकरीर के लिए मोहतरमा हिना चला. अपने इख्तितामी कमेंट्स में मैं इस बात पर जरूर इसरार करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स ने स्किल्स लूज नहीं की हैं. और जो हम बात कर रहे हैं और हमारा जो मौक़िफ़ है इस साइड का, वो एक स्टूडेंट्स के अंदर कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो होता है उस पर मबनी नहीं है. आई मेंटेन दैट स्किल इज देयर. यू हैव रिमूव्ड द टूल्स. आप एक बढ़ाई से उसका हथौड़ा ले लें तो नेल ड्राइव करने के लिए वो ईंट भी इस्तेमाल कर लेगा, पत्थर भी इस्तेमाल कर लेगा. तो जो रिप्रेशन हुई स्टूडेंट्स की या जनरली पॉलिटिकल माहौल की इस मुल्क में, तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुई रिप्रेशन की वजह से, उसका कॉन्सिक्वेंस एक हद तक रेजिस्टेंस हुआ. और उस रेजिस्टेंस से नए नए तरीके निकले स्ट्रगल के, और इनोवेटिव तरीकों से उन स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में जहाँ पर ये स्ट्रगल शुरू हुई, उन्होंने नए तरीके निकले. मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें उन तरीकों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ना कि ये कहना कि ये स्किल ही खत्म हो गई है या एबिलिटी ही खत्म हो गई है. आप उनकी उस स्ट्रगल में जो अपने टूल्स को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल हो. दूसरी सबसे अहम बात जो मेरे ख्याल में मैं भी भूल गई और दूसरे साथी की, कि सबसे बड़ी चीज स्ट्रगल की, स्टूडेंट्स की,
लड़कियों की शमूलियत इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, आप ये औरत देखते हैं, इसमें आधी पॉपुलेशन जो शामिल होती है इन इज्तिमात में वो स्टूडेंट्स होती है, वो लोग स्टूडेंट्स होते हैं। और मैं उसको इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ और उसको एक नया और इनोवेटिव मेजर समझती हूँ इन द स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड द यंग पीपल्स थिंकिंग, क्योंकि मैंने पहली जुलूस जो अपनी जिंदगी में औरतों का पॉलिटिकल निकाला था 1968 में अयूब खान के खिलाफ 1000 औरतें निकली थी और उनमें से ज्यादातर होम इकोनॉमिक्स में गुलबर्ग से शुरू हुए थे, पूरे जेल रोड से अफवा लाहौर कॉलेज करते हुए कैडेट कॉलेज करते हुए हम गवर्नर हाउस पहुंचे थे जहां आसमान ने काला झंडा भी लहराया था गवर्नर हाउस पे। सो ये भी मत भूलिए, ये सिर्फ नए तरीके नहीं आए, नए लोग भी शामिल हुए। खवातीन में उम्र ये सप्रेस की जाती है और डिस्करेज की जाती है पॉलिटिकल सोच। आप देख लीजिए कि 1968 से लेके अब तक किस तरह बढ़ी है। विमेंस एक्शन फोरम क्या था, एक यंग वुमेन का रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो जस्ट रिमाइंड मी ऑफ दिस, 12 फरवरी 1983 में जो औरतों ने जुलूस निकाला था मार्शल लॉ के खिलाफ और उन कवानीन के खिलाफ जो इम्तियाजी कवानीन थे जिनसे औरतों को एक स्टेटस उनका बिल्कुल माइनस हो गया था। तो ये जो सारे मामला थे, आप देखिए उस जुलूस में भी पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से लड़कियां आई और उन्होंने शमूलियत की। सो हमें लेट अस नॉट फॉरगेट व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड ओनली थिंक ऑफ व्हाट वी हैव लॉस्ट।